اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مل جانا یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اے کاش کہ ہمارے اعمال ہی وہ ہوں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں، حضور علیہ السلام کی میٹھی نظروں کے حقدار بن جائیں۔ اگر ہماری طبیعتیں سخت ہیں، ہماری بات بات پہ اگر ہم گالی دینے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر ہم غصہ کرنے والے ہیں، تو پھر غصے میں بول دیے جانے والے الفاظ بسا اوقات ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، غصے میں ہی انسان کفر تک بول دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، غصے میں ہی انسانوں کے کتنوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے غصے کی بنا پر۔ اگر میں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین ہم سب اگر تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جب غصہ آئے تو ہم غصے کو پی جائیں گے، ہم غصے میں کیا جانے والا جو غلط قدم ہے انشاءاللہ ہم یہ غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور اسی نیت سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے یہ سوغات ملی ہے، انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے ہوں تو یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر بنے گی۔ سب سے پہلے میں رکن شورا کی طرف بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رکن شورا کو سلامتی عطا فرمائے۔ صاحب، آج کا موضوع غصہ ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں غصہ کی تعریف کیا ہے؟ کیا پھر ہر غصہ ناجائز بھی ہوتا ہے؟ کیا ویسے نارملی لوگ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ایک انسان کی کیفیت کا نام ہے جی، کہ جب انسان کے دل کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب دشمن سے وہ جوش جو دشمن سے انتقام پر ابھارے، یا اس کی تعریف یوں بھی کی گئی ہے کہ نفس میں آنے والا وہ جوش جو دشمن سے انتقام لینے پر ابھارے یا دشمن کو دور کرنے کے لیے آدمی کو ابھارے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے، اور عام لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طبیعت کے خلاف جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو ایک طبیعت کے اندر ایک ہیجان جو ہے وہ ایک جوش پیدا ہوتا ہے، تو اس کو ہم غصہ کہتے ہیں۔ اور یہ تو تعریف کے الفاظ ہیں، ویسے غصے کو ہر ایک سمجھتا ہے، چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ بھی غصے کو سمجھتا ہے، اور جب اس کی والدہ اس کو آنکھ جو ہے وہ نکالتی ہیں کسی جو ہے وہ خلاف مزاج بات پر، تو وہ بھی یوں ہی جو ہے وہ التجا کر رہا ہوتا ہے، اگر بولنا نہیں بھی جانتا کہ امی آپ غصہ نہیں کریں، تو غصہ تو آتا ہے۔ لیکن دین اسلام نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ہم اس غصے کو کنٹرول کس طرح کریں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس پر علماء نے کافی کلام کیا ہے کہ غصہ کرنے سے کیا مراد ہے، کہ آدمی ایسے اسباب سے بچے جس سے غصہ آئے، اور جب غصہ آ جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس کو غصہ جلدی آ جاتا تھا اور وہ اپنے غصے کو نافذ کیا کرتا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ کہیں یا پھر آپ کے اندر جو ماہر نفسیات تھے آپ، کہ جو جس طرح آتا، جس کیفیت میں آتا، جو اس کے احوال ہوتے، پیارے آقا علیہ السلام اس کے ظاہر اور باطن کے مطابق اس کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ویسے غصے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ غصہ آنے کے اعتبار سے یا غصہ جانے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا غصہ دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے،
اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو غصہ لیٹ آتا ہے پھر لیٹ ہی جاتا ہے. تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں اچھے کہلائے جاتے ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے اور جلدی چلا جائے. جلدی چلا جائے. کیونکہ جو ہے وہ جب غصہ جو ہے وہ اولاً تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لوگ جو ہے وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں. یعنی بالکل تھوڑی معمولی بات ہوتی ہے اور وہ ایسے جو ہے وہ غصے سے لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ آسمان ہی ڈھہ پڑا ہے. اللہ اکبر. تو جو ہے یوں جو ہے ہماری کیفیت نہیں ہونی چاہیے, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور حدیث پاک میں ڈرایا بھی گیا ہے کہ جہنم میں ایک دروازہ ہے, اس میں سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بالکل موجود ہیں جن کو غصہ جلدی بھی آ جاتا ہے اور پھر جانے کا نام نہیں لیتا. اللہ اکبر. اور پھر ایسے وہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ پھر غصہ آنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے, رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے گھر کے اندر جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گھر ٹوٹتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ غصہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ غصے میں آ کے کوئی بات کہہ دیتا ہے. جیسے طلاق کا ہی معاملہ ہے, اور عام طور پر جو ہے وہ جو طلاق ہے وہ غصے میں ہی دی جاتی ہے. مفتی صاحب کے پاس بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی راہ نکالیں, بس غصہ آ گیا تھا اور پھر جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ صبر نہیں ہوا اور میں نے جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دی, اب کوئی راہ نکالیں. اب مفتی صاحب کہاں سے راہ نکالیں گے کہ آپ نے تو جو ہے وہ راہ کی صورت ہی نہیں رکھی. تو یوں جو ہے اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. ویسے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو آپ نے طلاق کا ذکر چھیڑا ہے, بس اوقات وہ یوں کہتے ہیں کہ جی میں غصے میں تھا, بہت غصے میں تھا. تو کسی نے, مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ان کو سمجھایا, دیکھیں طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے. کبھی اپنے گھر والوں کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد کہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ان کی تعریف کی اور ساتھ کہہ دیا کہ تمہیں طلاق ہے. ایسا نہیں ہوتا, غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں سلمان بھائی, یقیناً یہ اس میں سبب غصہ ہی ہے. اور ہمیں گھر ٹوٹنے اور دیگر جو غصے کی وجہ سے آنے والے جو نقصانات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اور ہم کیسے بچیں ان سے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. شاہ صاحب, آپ نے غصے کا عنوان لیا اور آپ نے ایک بات ذکر فرمائی کہ غصہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. غصہ زندگی سے موت کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں جیل میں پروگرام زندگی ریکارڈ کر کے آیا ہوں, مدنی چینل پر آن ایئر بھی ہوا ہے. تو وہاں پر شاہ صاحب مچ جیل میں بھی ڈیتھ سیل سے پھانسی گھاٹ کا فاصلہ 200 میٹر نہیں ہوگا. اچھا. ہاں, یہ وہ ہم نے ریکارڈ نہیں کیا, وہ ریکارڈ یہاں حیدرآباد میں ہم نے کیا تھا. حیدرآباد میں بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. صحیح. وہاں ہم جب جا رہے تھے جہاں وہ ایگزیکیوشن کرتے ہیں, پھانسی دیتے ہیں, جی, وہاں کھڑے ہو کر میں نے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا زندگی سے موت کا فاصلہ, یعنی یہاں سے نکلنا ہے اور یہاں پر آ کے پھر زندگی ختم ہے بندے کی. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بعض اوقات مشہور ہوتا ہے کہ بندہ پھانسی لگا ہے اور گر گیا ہے, رسا ٹوٹ گیا ہے. رسے ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے. اچھا. وہ پھانسی کے تختے پر آ گیا ہے اور اس کے اگر مدعیوں نے اس کو معاف نہیں کیا ابھی بھی, تو پھر اب اس کی اس وقت تک اس نے وہ پھانسی کے پھندے سے اترنا نہیں ہے جب تک اس کی موت یقینی نہ ہو جائے. یقینی نہ ہو جائے. اور اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو غصہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے یہ بھی. اور پھر جو آپ نے گھر کے معاملات کے حوالے سے کہا, شاید غصہ آنا کوئی یوں بولیں کہ انہونی چیز نہیں ہے. شورا قبلہ نے بڑی پیاری بات فرمائی, انسان کی فطرت کی بات ہے. اس غصے کو نافذ کرنا اور اس غصے میں جب آپ آ جاتے ہیں اور جب نتائج بھول جاتے ہیں, اس وقت آپ کو جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پھر آپ غصے میں وہ کام کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے کا ہوتا. چاہے یہ گھر کے معاملات ہوں, گھر کے اندر لے لیں, چاہے گھر سے باہر آ جائیں. گھر کے اندر بھی جب آپ یہ غصے کے بعد جو غصے میں آ کے آپ نے جو طلاق دے دینی ہے اور طلاق کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ چیزیں جب فراموش کر دینی ہیں اور صرف اسی حال کے وقت کی کیفیت میں رہ کر جو منہ سے آنا ہے بول دینا ہے, پھر بندہ جب انجام کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ اپنے حال کو کیا کر لیتا ہے شاہ صاحب, وہ خراب ہی کر لیتا ہے. انجام کو پھر ہم یاد کیسے رکھیں اس کیفیت میں؟ غصہ آتا ہے اور پھر
بندہ ایسا وہ لال پیلا ہوا ہے، جیسے رکن شکر فرما رہے تھے لال پیلا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت میں انجام کو ہم کیسے یاد رکھیں؟ شاہ صاحب دنیا میں حالات ہیں نا، یہ دیکھنے، غور کرنے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہیں. درست فرمایا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بہترین. کہ اے عقل والو کیا کرو، عبرت حاصل کرو. بالکل. دنیا میں آپ دیکھیں، میں شاہ صاحب ایک مرتبہ کورٹ میں گیا، کورٹ میں ہمارا یوں مطلب جانا ہوا یہاں کراچی میں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم نے کورٹ دو طرح کا جو یوں کہہ لیں اس کو تقسیم، بہت طرح کی قسمیں ہوتی ہیں کورٹ کی، لیکن ایک جیسے کریمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر فیملی میٹرز جو ہے وہ نپٹائے جاتے ہیں. جی. تو اور پھر میری ایک بیلف سے ملاقات ہوئی. صحیح. بیلف وہ آدمی ہوتا ہے، وہ عدالتی آدمی ہوتا ہے کہ جو مختلف کام عدالت کی طرف سے کرتا ہے. جیسے بچے کی ملاقات اگر کروانی ہے تو اس میں بھی بیلف کا ایک کردار ہوتا ہے، وہ بچے کو مطلب والدین سے کیا کرتا ہے، جیسے طلاق ہوگی ماں باپ کی، اب بچے سے ملاقات کروانی ہے، کیا کروانی. اس بیلف سے میری ملاقات ہوئی، اور اس نے جو ہے وہ کہانیاں اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا، آبزرو کیا تھا، ایک خوف خدا والا آدمی تھا. اچھا. ہر جگہ پر بندہ ضروری نہیں ہے کہ لوٹ مار کرنے والا ہی ہو، اچھے افراد بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ بڑا ایک خوف خدا والا آدمی تھا. تو اس نے جو مجھے حالات بتائے، اس نے کہا کہ اولاد مطلب ذلیل ہو جاتی ہے. ہائے ہائے. ماں کے پاس جاتی ہے تو ماں باپ سے اس کو بدگمان کر دیتی ہے. باپ کے پاس جب اولاد جاتی ہے تو باپ ماں کے بارے میں کیا کرتا ہے، اولاد کے ذہن میں زہر بھر رہا ہوتا ہے. اور نتیجتاً کیا ہے کہ بچہ ماں کی طرف سے بھی جاتا ہے، باپ کی طرف سے بھی جاتا ہے، اور اس اپنی ذہنی صلاحیت بھی کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو بندہ شاہ صاحب دنیا کے اندر غور کرے کہ جن لوگوں، جو لوگ غصہ اور پھر اس کو غلط انداز میں نافذ کرنے پر آئے ہیں، جی. ان کے حالات اور واقعات کیا ہیں، اور وہ کن کن پرابلمز کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. جب یہ بندے کے ذہن میں ہو نا تو پھر اس کو عقل آ جاتی ہے. شاہ صاحب آپ دیکھیے ہم جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیں، اور لائن میں کھڑے ہیں. بعض اوقات بورڈنگ کی لائن میں بندے کو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کھڑے ہوئے. ہم سے پوچھیں 9 گھنٹے بھی ایک جگہ کھڑے رہے. 9 گھنٹے بغداد شریف میں، جیسے ابھی آپ حاضری دے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. غصہ نہ آیا ہو یہ تو کوئی بڑے ذوق کی انتہا کو بندہ پہنچا ہوا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ آ ہی جاتا ہے. جی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ امیگریشن میں جی. کوشچن آنسر جب ہوتے ہیں تو بھی بندے کو کیا ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے. غصہ آ جاتا ہے. اور بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس نے کوئی کریمنل ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہوتی. جی. لیکن اس سے جب کوشچن آنسر ہوتے ہیں تو پھر بندے کو، جیسے رسول نے فرمایا کہ خلاف توقع بات ہو رہی تو غصہ آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہاں پر کوئی امیگریشن کاؤنٹر پر موجود بندے سے، اس آفیسر سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. نہیں کرتا. جو کرے گا وہ پھر بھرے گا، واپس ہی جائے گا. ہم نے یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ملک میں تھے ہم، پاکستان میں نہیں تھے، پاکستان سے باہر تھے. تو یہ شاید پاکستان میں ہی تھے یا کیا، مجھے اب وہ مشتبہ ہو گیا معاملہ. بہرحال وہ یوں تھا شاہ صاحب کہ ان کے کاغذات میں کیا تھی، ایک پرابلم تھی. جیسا بندہ امیگریشن کلیئر کر کے کیا ہو گیا، آگے چلا گیا، امیگریشن کلیئر کر کے آگے چلا گیا. اور وہاں پر جناب کیا ہوا، جب دوبارہ کاغذات چیک ہوئے نا تو اس میں کسی ایک جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹ کے اندر کیا تھا، پرابلم تھا، اور جینیئن پرابلم تھا. اب جناب وہ بندہ جو ہے پسو پیش سے کام لے رہا ہے، وہ ان کے اوپر روڈ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ جو امیگریشن والے تھے انہوں نے کوئی روڈنس کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ ادھر آ جائیں. جیسے عرب شریف میں ہے تو وہ ایک ہی بات ہے، تعال ہینا، ادھر آ جاؤ بھائی. جی. اور بندے کو کیا ہے، غصہ آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، بندہ کیا ہوتا ہے، چپ کر کے ادھر چلا جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس اور آپشن نہیں ہے. اگر میں یہاں پر کچھ کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ بندے کو ذہن میں ہوتا ہے. تو بندے کی لائن خود بخود کیا ہو جاتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے، مطابق چلتا رہتا ہے. تو غصے کے اندر بھی شاید کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیے گندا پانی، اس کو صاف بنایا جا سکتا ہے. بالکل. آر او پلانٹ کے ذریعے سے، فلٹریشن کے ذریعے سے، یعنی جس طرح کا پانی ہے، آلودہ پانی ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. سمندر کے کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ کیا ہے، ایک پروسیس میں سے کیا ہونا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے. تو اپنے غصے کو بھی دین اسلام کی تعلیمات کا جب انسان فلٹر لگا لے گا شاہ صاحب، تو وہ ان اندازوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا جس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اور اگر یہ دین اسلام کی تعلیمات کا فلٹر نہیں لگائے گا
اور جو اس کے جی میں آئے گا اور جو اس وقت اس کا ذہن بنتا جائے گا وہ کرتا جائے گا، تو جیلیں بھری پڑی ہیں شاہ صاحب بالکل انہی طرح کے لوگوں سے۔ ایسا ہی ہے۔ میں سب آپ کی طرف ایک چھوٹا سوال بڑھا کر پھر انشاءاللہ احمد سرفراز بھائی کی طرف جاؤں گا۔ ایک چشتیاں سے ایک میسیج ہے، چیچا وطنی سے میسیج ہے، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں جیسے عرض کیا گیا ہے کہ غصہ ایک فطری چیز ہے جی اور آ جاتا ہے، اور اب اس کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں جی اس میں سے یہ بھی ہے، یعنی اس کا تعلق، غصے کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، صحیح، اور دل کے جتنے بھی امراض ہیں جنہیں ہم امراض کہیں یا پھر مسائل کہیں، جی تو اس کی معلومات کرنی چاہیے کہ جب اسلامی تعلیمات کی جو ہے معلومات ہوگی، قرآن آیات، احادیث، اور پھر جو علماء نے اس پر کلام کیا ہے، بالخصوص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر غصے پر بڑا کلام کیا اور اس کے علاج بھی تجویز کیے ہیں، صحیح، تو یہ معلومات اگر ہوں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز اگر غصہ آ بھی جائے گا تو پھر کنٹرول کرنے کی جو ہے صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ واہ، دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں، بالکل، اور جب سیکھتے ہیں تو اور پھر اس میں کوشش کرتے رہتے ہیں تو پھر جتنا وہ لیول چاہیے ہوتا ہے ایک چیز کا، ایک فن کا، وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم زندگی بھر اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ بالکل، جیسے ایک جو ہے وہ ٹیلر ماسٹر ہے، تو وہ ٹیلر ماسٹر کیسے بنا تھا کہ اس نے جو ہے وہ ٹیلرنگ سیکھی، اپنے استاذ کے پاس بیٹھا، اس کی باتوں کو جو ہے وہ سیکھا، سنا، اس پر عمل کیا اور پھر اس پر پریکٹس کی، اور پھر کیا ہوا، وہ ٹیلر ماسٹر بن گیا، اور پھر یہ ٹیلر ماسٹر بننا ساری زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بالکل، تو یوں ہی جو ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ میرا غصہ کنٹرول میں آئے اور میرے غصے سے جو ہے وہ مجھے معاشرتی طور پر یا دینی طور پر نقصان نہ ہو، دنیا و آخرت کا نقصان نہ ہو، تو پھر ہمیں اس کا علاج سیکھنا پڑے گا۔ بالکل، اور اس کا علاج جو ہے، جیسے ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ بھی در حقیقت غصے کو کنٹرول کرنے کا علاج سکھایا جا رہا ہے، الحمدللہ، اور مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز جن کو یہ جلدی غصہ آتا ہے نا، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں جی، اور بیانات سنیں، تو رب کی رحمت سے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے اس غصے کو کنٹرول کرے گا۔ واہ، میری معلومات میں ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو بہت غصیلے ہیں اور بڑا جلدی ان کو غصہ آ جاتا تھا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا تو الحمدللہ ان کو غصے پر کنٹرول نصیب ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ آئے یا آ بھی جائے تو پھر کنٹرول ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ مجھے اچھا ایک اسلامی بھائی کی بات نہیں بھولتی، اعتکاف میں تھے وہ، واکنڈ میں ہی ہم نے جب اعتکاف کیا تو اعتکاف میں انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کی، کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان ایسا ہے کہ جب اعتکاف سے اٹھ رہے ہیں تو وہ سب کے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں بڑی لجاجت کے ساتھ، بس مجھے معاف کیجیے گا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو۔ اچھا وہ ایک ماحول، ایک کیفیت ہوتی ہے، سارے آنسو بھی بہا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اعتکاف سے اٹھ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے معذرت بھی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ 10 دن رہنا ہے یا 1 مہینہ ساتھ رہے ہیں، 10 دن ساتھ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں دل آزاری ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ تقریباً اس نے معافی مانگ لی اور کچھ دیر بعد وہ مجھ سے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب ہمارے خاندان میں کسی کے آگے یوں کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کسی کے آگے یوں کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اپنی گردن کٹوا دو، گردن کٹوا دو، یہ نہیں کرنا، معافی نہیں مانگنی آپ نے، جھکنا نہیں ہے کسی کے آگے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس دینی ماحول کی برکت سے واللہ کہتے ہیں مجھے دل میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی کہ میں کسی کے آگے یوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اور مجھے سکون مل رہا تھا کہ جب وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، حقوق ایک دوسرے کے ہم معاف کر رہے ہیں۔ کہا کہ باخدا یہ دینی ماحول کی برکت ہے، دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت ہے کہ یوں کرنا بھی ہمیں سکھایا، ایک دوسرے سے یوں کرنے کا مطلب ایک دوسرے سے معافی مانگنا، حقوق معاف کروانا، سامنے والا بھی معاف کر رہا ہے، یہ بھی معاف کر رہا ہے، تو یوں کیا ہے اس کا مطلب دینی ماحول کی برکت سے بندہ الحمدللہ ایک اچھا معاشرہ، یہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ ہمیں اتنا بہترین معاشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر مدنی چینل کے ناظرین فیضان مدینہ میں ہی آئیں یا جہاں جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں، دیکھیں بہت سے افراد وہاں پر جمع ہوتے ہیں، ہر طرح کا،
ہر رنگ کا، ہر نسل کا، یوں کہیں کہ جو ہماری ملک پاکستان میں جتنی قومیں ہیں تقریباً ایسے سبھی کے کوئی نہ کوئی افراد فیضان مدینہ میں جمع ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے۔ الحمدللہ سب کو ہی پیار دیا جاتا ہے، محبتیں ہی بانٹی جاتی ہیں، اور اگر کہیں ٹھوکر لگ بھی جاتی ہے تو مجھے عبدالحبیب بھائی کی بات یاد آتی ہے کہ ٹرین پہ چڑھتے ہوئے اگر کسی کو دھکا لگ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹرین سے ہی چھلانگ لگا دیں، آپ ٹرین کے ساتھ ہی جڑے رہیں، آپ اجتماع میں آتے رہیں، مدنی مذاکرے میں آپ شرکت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے دل کی جو صفائی ہے، دل کی جو روحانی امراض ہیں انشاءاللہ یہ دور ہوں گے، اور یہ جو غصے کی کیفیت ہے انشاءاللہ یہ ہماری دور ہوگی۔ احمد سرفراز